تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھا جائے، اس کی برکت سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ ایک واقعہ بہت ہی پیارا یاد کرنے کے متعلق ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ملتا ہے، قاضی محمد سلطان عالم میر پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی خدمت میں علماء حاضر ہوا کرتے تھے، دینی مسائل پر گفتگو ہوتی تھی۔ کبھی کوئی مسئلہ کتاب سے دیکھنا ہوتا تو آپ کسی کو فرماتے کہ فلاں کتاب سے یہ مسئلہ تلاش کیجیے۔ بعض اوقات کافی تلاش کے بعد بھی وہ مسئلہ نہ ملتا تو آپ کتاب بند کر کے ہاتھ میں پکڑتے، پھر درود شریف پڑھ کر کتاب کھولتے، اور اس کی برکت یہ ہوتی کہ وہی مسئلہ جو پتہ کرنا ہوتا تھا اسی صفحہ کو کھلا ہوتا۔ یہ برکت ہے درود پاک کی۔ مل کر باواز بلند درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ جس آیت کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا، اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے۔ پیارے فلسطین بھائی، ہم نے پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلی والی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے قبل فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ جب فرشتوں نے یہ سنا تو فرشتوں نے سوال کیا، یہ اللہ تبارک و تعالی تو ایسوں کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑا ہی مختصر جواب دیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد پھر وہ واقعہ جو ہم نے تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا، واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے فرشتوں نے سوال کیا، اللہ پاک نے جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے بتانا تھا، دکھانا تھا فرشتوں کو کہ میں کیوں حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے
کچھ اشیاء کو جمع کیا اور فرشتوں سے پوچھا اے فرشتوں بتاؤ ان کے نام کیا ہے. فرشتے نہ بتا سکے. فرشتوں نے کہا اے اللہ پاک ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں بتایا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے. یہی مضمون ان آیت کریموں میں بیان کیا گیا. اب اس سے ملنے والا سبق وہ کیا ہے، اور آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی علم کی وسعت کتنی ہے، جو کہ آج کا ٹاپک ہے، وہ ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پہلے اس ٹائم ہوئی اس آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کی علم کی وسعت پر غور فرمائیے. اللہ پاک نے آپ کو کیسا بے مثال و با کمال علم عطا فرمایا. ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. اسما جو ہوتا ہے وہ اسم کی جمع ہوتی ہے، یعنی نام کی جمع. اس کا معنی ہوتا ہے علامت، پہچان، نام. یعنی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام بتایا. سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز کے نام بتائے. ارشاد فرمایا کلھا، یعنی ہر چیز کے نام اور ان کی پہچان بتائے. تفسیر روح البیان میں ہے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی نے اس لفظ کلھا کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کے، قیامت تک آنے والے آپ کی ساری اولاد کے، تمام حیوانات یعنی جانوروں کے، جمادات یعنی بے جان چیزوں کے، پرندوں کے، چرندوں کے، اور ہر وہ جاندار چیز جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، ان سب کے نام، تمام شہروں اور دیہاتوں کے نام، ہر کھیتی، پتی، جنت کی ہر نعمت، بلکہ یوں کہیے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز، یہاں تک کہ پیالہ، ڈھال اور دودھ نکالنے کی برکت کا نام بھی آپ کے علم میں کر دیا. یہ بھی آپ کو بتا دیا. سبحان اللہ، کیا شان علمی ہے. اس علم الاسما کی مزید وضاحت سنی. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں دنیا میں اول سے آخر تک لاکھوں زبانیں بولی گئی اور ہر زبان کے حروف اور الفاظ علیحدہ ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں کروڑوں چیزیں اور ہر چیز کی لاکھوں صفات اور ہر صفت کے لاکھوں نام، پھر نام کے لکھنے اور بولنے کے لاکھوں طریقے. ظاہر سی بات ہے جتنی زبان ہوگی اتنے طریقے الگ ہوں گے، جتنی زبان ہوگی تو نام بھی چینج ہوگی. پانی کی مثال لے لیجیے. پانی اردو میں پانی کہا جاتا ہے، فارسی میں آب، عربی میں معون، ہندی میں جل، انگریزی میں واٹر، اور نہ جانے کس کس زبان میں کیا کیا کہتے ہوں گے. پھر اس پانی کی ہزاروں حالتیں اور اقسام، مثلا ٹھنڈا، گرم، صاف، میلا، کھارا، ہلکا، بھاری، پتلا، سفید، کالا وغیرہ کی کئی قسمیں ہیں. یہ ساری چیز حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی گئی. علماء لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا اور آپ 1000 پیشوں میں خوب ماہر تھے. ماہر اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ علم ختم کر دیا جائے تو اس کو پھر سے زندہ کر دیا جائے. تو آپ علیہ السلام 1000 پیشوں کے خوب ماہر تھے اور 7 لاکھ زبانوں کا علم آپ کو عطا کیا گیا. اللہ، ذرا خیال تو کریں کہ اس علم کی کوئی حد بھی ہے. امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس علم الاسما کی وسعت سے مزید پردہ اٹھایا. آپ فرماتے ہیں اسما اسم کی جمع ہے اور اسم کا ایک معنی پہچان بھی ہوتا ہے. اب مطلب یہ بنے گا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کی حقیقتوں کا علم دیا. مثلا پانی کا فارمولا H2O، یعنی 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن کا ہو تو پانی بنتا ہے. یہ پانی کی حقیقت ہے. اس طرح ہر چیز کی حقیقت، اس کی خاصیت، مثلا پانی کے لیے کیا طبی فائدے ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں، کون سی جڑی بوٹی کس کام کے لیے ہے، اس چیز کا نفع کیا ہے، اس چیز کا نقصان کیا ہے، ان تمام باتوں کا علم اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی علم کی وسعت کا حال ہے. اور اس کی میں غور کرتے چلے جائیں، جیسے لینگویج کا ذکر کیا گیا.
دنیا میں کتنی ساری لینگویج ہیں، ان ساری لینگویجوں کا علم، ہر ساری اسما کا علم، قیامت تک آنے والے انسانوں کا علم، جگہوں کا علم، برتنوں کا علم، حتیٰ کہ ہر چیز، یہ کہہ سکتے ہیں مبالغتاً کہ ہر چیز کا علم آپ کو عطا کر دیا گیا. سبحان اللہ. یہ شان ہے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی. آپ ذرا حضرت آدم علیہ السلام کے بھی آقا سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا علم کا کمال بھی دیکھیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسما کا علم دیا گیا تھا، ایسے ہی مجھے بھی تمام اسما کا علم عطا کیا گیا. نور علم و حکمت والے، نافذ جاری حکومت والے، رب کی اعلیٰ خلافت والے تم پر لاکھوں سلام. یہ تو علم الاسما کی بات ہے. رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا گیا جو آپ نہ جانتے تھے. اس میں نہ نام کا ذکر ہے نہ حروف کا، بلکہ مطلقاً بغیر کسی قید کے فرمایا کہ اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا. وہ علم الاسما جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دریائے علم کا ایک قطرہ ہے. جب اس علم کی یہ شان ہے، اس کی وسعت کا اندازہ نہیں ہو سکتا تو علم مصطفیٰ کی وسعت کا عالم کیا ہوگا. شاعر کیا خوب کہتا ہے، عالم کی خبر رکھتے ہیں گر وہ تو عجب کیا، بھیجا ہے خدا نے انہیں ہر علم سکھا کر، تعلیم دی ایک نام کو جبریل امین نے، عالم کیا اللہ نے خود ان کو پڑھا کر. اب اس میں بعض لوگوں کو تشویش بھی ہوتی ہے، بعض بیوقوفوں کو بیوقوفانہ خیال بھی آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شیطان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم معاذ اللہ رب العالمین، انبیاء کرام سے زیادہ شیطان جانتا ہے. اس فقی کا علاج بھی لے لیجیے. جب آقا کریم صلی اللہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اشیاء پیدا کی گئی اور فرشتوں سے پوچھا گیا کہ فرشتوں بتاؤ کہ ان چیزوں کا نام کیا ہے. اچھا یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان لعین ہونے سے پہلے جنت میں رہا کرتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، یہ بھی تو اس جگہ پہ موجود تھا. جب اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ یہ فرشتوں بتاؤ کہ ان کا نام کیا ہے، تو یہ بھی تو تھا. اگر اسے پتا ہوتا تو یہ وہاں کہہ دیتا، لیکن وہاں نہیں کہا. پتا کیا چلا؟ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کا نام بتا دیا. پتا کیا چلا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا عالم یہ ہے تو نبی پاک کے علم کا عالم کیا ہوگا. اور شیطان جو وہاں نہیں بتا سکا وہ یہاں کیا جانتا ہوگا. یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی عظمت. پیارے محترم اسلامی بھائی، علم آدم علیہ السلام کا ذکر ہم نے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت ہم نے سنی. اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلی ہمیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. علم کی بات چلیے تو یہ بھی چیز عرض کرتا چلوں کہ انسان کو خلافت کا منصب کیوں عطا کیا گیا. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ تو انہیں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرے گا جو خون خرابہ کرتے ہیں، جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ارشاد نہیں فرمایا بلکہ دکھایا. کیا دکھایا؟ وہ یہ دکھایا کہ علم کس کے پاس زیادہ ہے. جب فرشتوں سے پوچھا گیا کہ بتاؤ فرشتوں تمہیں یہ سب کا علم ہے کہ نہیں، تو فرشتوں نے انکار کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے. پتا چلا کہ فضیلت کا معیار بھی علم ہے. فضیلت کا معیار علم ہے جو انسان کو عطا کیا گیا. اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا. ان میں جو بنیاد ترین خوبی ہے وہ اصل میں انسان کو اشرف المخلوقات اور منصب خلافت کا حقدار بناتی ہے، وہ علم ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی علم ضرور حاصل کریں اور سیکھیں. شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھتے ہیں انسان کی دو قسمیں. ایک تو انسان وہ ہے جسے حیوان ناطق
یعنی بولنے اور سمجھنے والا جاندار کہتے ہیں ہر وہ شخص جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے وہ حیوان ناطق ہے. جملے پر غور کریے گا, حیوان ناطق. حیوان کا ایک معنی جانور بھی ہوتا ہے علماء نے, لیکن اس کا معنی یہ کیا ہے کہ بولنے اور سمجھنے والا جاندار. یہ انسان کی پہلی قسم بیان کی گئی. یہ وہ ہے جو صرف کھاتا پیتا اور بات چیت کرتا ہے, اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو انسان کامل. یہ اصل میں وہ ہے جو خلافت کا حقدار ہے, جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. یہی اصل میں انسان ہے. اور یہ انسان کامل ہوتا کون ہے؟ فرماتے ہیں کامل ترین انسان انبیاء کرام علیہ السلام. پھر ان کے بعد وہ انسان کمال تک پہنچتے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں. فرمانے والی ذات بھی کون ہے؟ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی. ان کا نام آپ نے سنا ہوگا, بڑے ہی پائے کے بزرگ ہیں ترکی کے. یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی دو قسمیں ہیں, ایک حیوان ناطق اور انسان کامل. حیوان ناطق وہ جو بولنے اور سمجھنے والا جاندار, اور انسان کامل وہ. انسان کامل سب سے پہلے کون ہوتے ہیں؟ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ انسان کمال تک پہنچتے ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث کون ہیں؟ بڑی مشہور حدیث پاک ہے. رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں. بلا شبہ انبیاء علیہ السلام وراثت میں درہم و دینار نہیں, صرف اور صرف علم چھوڑتے ہیں. پیارے پیارے اسلام بھائیو, اس سے پتہ چلا کہ اصل میں انسان کامل وہ انسان ہے جو خلافت کا حقدار ہے, اشرف المخلوقات ہے, وہی جو صاحب علم ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین سیکھیں, اس پر عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں تاکہ اپنے اصل منصب کے حقدار بن سکیں. پارہ 18 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز العرفان, اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا. صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے علماء اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے, اور ان کے ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافحت یعنی دوری ہوگی. سبحان اللہ. حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو علم دین سیکھتے اور عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا اور بڑا ہو کر ابھی اسی حالت میں رہا تو اللہ پاک قیامت والے دن اس کو 72 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, علم حاصل کرو کیونکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے علم سیکھنا خوف خدا ہے. علم کی تلاش عبادت ہے. علم کی تکرار کرنا یعنی سبق یاد کرنے کے لیے بار بار پڑھنا یہ تسبیح ہے. بے علم کو علم سکھانا صدقہ ہے. علم کو اس کے اہل پر خرچ کرنا نیکی ہے. علم حلال و حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے. علم اہل جنت کے راستے کا نشان ہے. علم باعث راحت ہے. علم رفیق سفر ہے. علم تنہائی کا ساتھی ہے. علم تندرستی و خوشحالی میں رہنما ہے. علم دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے. علم دوستوں کے نزدیک زینت ہے. اللہ پاک علم کے ذریعے قدموں کو بلندی عطا فرماتا ہے. علم کے ذریعے اللہ پاک قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے. اللہ پاک علم کے ذریعے سے قوموں کو امام بنا دیتا ہے, پھر ان کی پیروی کی جاتی ہے. علماء کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے. فرشتے علماء کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. فرشتے علماء کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. علماء کے لیے ہر خشک و تر یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور خشکی کے جانور سب دعائیں مغفرت کرتے ہیں. علم دل کی زندگی ہے. علم اندھیرے میں آنکھوں کا نور ہے. علم کے ذریعے بندہ اولیاء کرام کے منازل کو پا لیتا ہے. علم عمل کا امام ہے. عمل علم کی تابع ہے. خوش نصیبوں کے دل میں علم ڈال دیا جاتا ہے جبکہ بدبختوں کو علم سے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. پیارے پیارے اسلام بھائیو, عام طور پر جب علم کی بات ہوتی ہے تو
تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آخر علم دین سیکھنا ہی کیوں ضروری ہے؟ علم کی بات ہے تو علم دین سیکھنا ہی کیوں ضروری ہے؟ دنیا بھی علم بھی تو علم ہے، پھر علم کے ساتھ دین کی قید کیوں لگائی جاتی ہے؟ اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ یہ قید کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ پاک نے ہی لگائی ہے۔ پارہ 21 سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، آنکھوں کے سامنے کی دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہاں اللہ پاک نے جہالت کی دو قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک جہالت یہ ہے کہ بندہ کچھ جانتا ہی نہ ہو، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، انہیں اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا۔ اور دوسرا جہالت کی دوسری قسم ہے، ارشاد فرمایا یعنی وہ شخص جو ظاہری دنیا کے معاملات تو بہت ساری رکھتا ہے، ظاہری دنیا کی معلومات تو بہت ساری رکھتا ہے مگر آخرت سے بالکل غافل ہے۔ اسے اگرچہ ان پڑھ نہ بھی کہا جا سکتا ہو، البتہ وہ بھی جاہل ہے۔ اب دیکھیے جتنے دنیاوی علوم ہیں وہ ہمیں صرف ظاہری دنیا کا حال بتاتے ہیں۔ مثلا ریاضی میں ہمیں کیلکولیشن سکھائی جاتی ہے، فزکس یعنی طبیعیات، مادہ، میٹر کے متعلق معلومات دیتا ہے۔ مثلا کوئی جسم حرکت کیسے کرتا ہے، رکتا کیسے ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے وغیرہ، یہ اس علم میں سیکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح بایولوجی ہے، اس میں جانداروں کے متعلق معلومات ہوتی ہے۔ ارضیات، فلکیات، بینکنگ، انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ جتنے علوم ہیں ان سب میں ظاہری دنیا کی معلومات ہیں۔ آخرت کی معلومات، مثلا اللہ پاک کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، جنت و دوزخ، قیامت کے معاملات، آخرت میں کیا چیز نقصان دے گی، کون سی چیز نفع دے گی، آخرت میں نجات کا دار و مدار کیا ہے، دار و مدار کس بات پر ہے، ایمان کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں، باطنی بیماریاں کیا ہیں، ان کے علاج کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب معلومات ہمیں کہاں ملتی ہیں؟ قرآن کریم سے، احادیثوں سے، علماء دین کی لکھی ہوئی کتابوں سے ملتی ہے، اور اسی کو علم دین کہا جاتا ہے۔ لہذا ضرورتاً دنیاوی علوم پڑھنا اگرچہ جائز ہے مگر اخروی لحاظ سے فضیلت صرف علم دین کی ہے۔ بھائیوں، علم دین خود بھی پڑھیے اور اپنی اولاد کو بھی علم دین کی طرف لگائیے، انشاءاللہ الکریم اس کے بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ پاک نے چاہا تو دنیا بھی سنورے گی، اخلاق اچھے ہوں گے، کردار نکھرے گا، اور انشاءاللہ الکریم قبر و آخرت میں بھی اس کی برکت نصیب ہوگی۔ ایک مقام ہے، وہاں کے ایک اسلام بھائی کا تحریری بیان کا خلاصہ ہے کہ دینی معامل سے وابستہ ہونے سے پہلے میں انتہائی بگڑا ہوئے اخلاق کا مالک تھا۔ اسکول کے دوستوں کے ساتھ مل کر بھی کبھی بس کنڈکٹر سے جھگڑا کرتے تو کبھی اسٹوڈنٹ سے، اسکول کے تمام ہی طلبہ میری ان حرکتوں سے تنگ آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اسلام بھائی نے میرے والد صاحب سے سفارش کی کہ اپنے بیٹے کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ کروا دیجیے، انشاءاللہ الکریم چند سالوں بعد ہی آپ کا بیٹا باعمل عالم دین بن کر ابھر آئے گا اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے والا بن جائے گا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آخرت میں آپ کی نجات کا ضامن ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے فوراً مجھے جامعۃ المدینہ میں داخل کروا دیا۔ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کے بعد میری اخلاقیات میں روز بروز بہتری آنے لگی، لڑائی جھگڑوں سے بچتے ہوئے آپس میں محبت سے رہنے کا ذہن بن گیا، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ علم دین کا خزانہ لوٹنے کی سعادتیں حاصل ہونے لگی۔ یوں علم دین کی برکت سے ایک بگڑا ہوا شخص سدھر کر نیک نمازی بن گیا۔ بھائیو، یہ علم دین کی برکات ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ علم دین سیکھنے والے بن جائیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی نے بہت بڑے عالم دین اور ولی کامل ہوئے، آپ فرماتے ہیں علم سیکھو، مجھے خوف ہے کہ یہ علم تم سے نکل کر غیروں کے پاس چلا گیا تو تم ذلیل ہو جاؤ۔ علم سیکھو کہ یہ دنیا و آخرت کی عزت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان کس قدر سچا ہے۔ آپ نے آج سے تقریباً 1350 سال پہلے فرمایا تھا کہ علم دنیا و آخرت کی عزت کا ذریعہ ہے۔
اگر یہ علم تم سے نکل کر غیروں کے پاس چلا گیا تو تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج مسلمانوں کی حالت کو دیکھ لیں، علم دین سے دوری کے سبب اس قدر ذلت و رسوائی اٹھانی پڑ رہی ہے، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی عظمت دیکھیں۔ آدم علیہ السلام کی علم کی وسعت آپ نے سماعت فرمائی کہ آپ کو نام کا کتنا زیادہ نالج دیا گیا، آپ کو لوگوں کے بارے میں کتنا بتایا گیا، اتنا آپ کا علم وسیع تھا، یہاں تک کہ ایک چیز کی حقیقت کا آپ کو علم تھا۔ اور ہمارے حال کیا ہے؟ آج ہم ہمارے حال کا غور کریں۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اردو عربی چھوڑے، ہندی پڑھنا نہیں آ رہی، جس دیش میں رہ رہے ہیں وہ بھاشا بھی پڑھنا نہیں آ رہی، یہ ہمارا حال ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، مختصراً بات یہی عرض کرنی کہ علم دین اس کی عظمت کو دیکھیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کتنا علم رکھا کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور ہم بھی تو انہی کے پیروکار ہیں، ہم بھی تو آپ کی امتی ہیں۔ نبی پاک کی علم کی عظمت دیکھیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ہر شے کا علم عطا کر دیا، ہم بھی تو ان کا ہی صدقہ کھانے والے ہیں۔ تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اس پہلو پر بھی نظر ڈالیں کہ آپ کے علم کا حال اتنا وسیع تھا، تو ہم بھی تو اس کا ذرہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے محترم اسلامی بھائی، علم دین حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ فرمایا گیا کہ علم دین ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر علم دین کا حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ کس نے فرمایا؟ حدیث کریمہ میں ارشاد فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کی حکمت آپ نے سنی، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ علم سیکھو، مجھے خطرہ ہے کہ اگر کہ تمہارے درمیان سے علم غیروں تک نہ پہنچ جائے اور تم ذلیل ہو جاؤ۔ آج ہمارا حال کہیں تو نہیں ہوا۔ آج ہم غور کریں اپنی ذات پر کہ ہمیں فرائض کا علم ہے کہ نہیں۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کے تحت جو فرمایا اس کا مفہوم عرض کروں میں آپ کو کہ علم دین کتنا سیکھنا فرض ہے۔ علم دین اتنا سیکھنا فرض ہے کہ اپنے معاملات کے بارے میں جانتا ہوں، جیسے نماز فرض ہے تو نماز کے بارے میں تمام تر مسائل سیکھنا فرض ہے، بالغ ہوا بلوغیت کے پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھنا فرض ہے، نکاح کرنا چاہے نکاح کے مسائل سیکھنا فرض ہے، تجارت کرنا چاہے تجارت کے مسائل سیکھنا فرض ہے، جو بھی کرنا ہو اس چیز کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو مراد لی گئی علماء نے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اتنا علم دین حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ ہم اپنی ذات پہ غور کریں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہم کہلاتے ہیں، آدمی ہم کہلاتے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کے علم کی عظمت اتنی ہے کہ آپ کو تمام تر اسما کا علم عطا کر دیا گیا، اور ہم آدمی کہلانے والے علم سے اتنا دور ہے، دین کے علم سے اتنا دور ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائی، بات بس مختصر ہے علم دین کی فضائل۔ علم دین کے فضائل اتنے بے شمار ہیں نا کہ اگر علم دین کے فضائل پر ہی بیان کیا جائے تو بہت سارا وقت چاہیے، کیونکہ شارٹ وقت ہوتا ہے اور کچھ مصروفیت بھی تھی تو میں زیادہ پڑھ نہیں پایا۔ تو بس اپنے جو پڑھا ہوا ہے، جو کتابوں سے پڑھا ہے، جو علماء سے سنا ہے، وہی آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ علم دین حاصل کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے تیار ہو کر نکلتا ہے تو ہر خشک و تر میں رہنے والی چیزیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ تعداد کا اندیشہ لگایا، تعداد سمندر کتنا وسیع اور اس میں رہنے والی پھر مچھلیاں اور تمام تر چیزیں، وہ ساری چیزیں علم دین سیکھنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ علم دین حاصل کرنا بہت ہی عظمت والا کام ہے، اور یہ فرض ہے نا۔ سب سے پہلے اگر اس کے فضائل نہ بھی ہوتے تو ہم پہ فرض ہے نا، یہ تو ہمیں ادا کرنا ہی ہے، یہ تو ہمیں سیکھنا ہی ہے۔ اور جو چیز اگر سیکھ کر ادا نہ کی جائے تو پھر ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ۔ اگر کوئی کار بغیر سیکھے لے کے نکل جائے روڈ پر، کیا ہونا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہی ہونا ہے۔ اگر ہم بھی بغیر سیکھے سب کچھ کر رہے ہوں گے تو کیا ہونا ہے؟ اگر نماز ہم بغیر سیکھے پڑھیں اور ایسا کچھ عمل ہو جائے کہ جس سے نماز ٹوٹتی ہو تو کیا ہوگا؟ نماز فاسد ہو گئی، نماز ہوگی۔ اگر شرائط کا علم نہیں ہوا اور نماز کے شرائط میں سے کچھ چھوٹ گیا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اگر نماز کے واجبات چھوٹ گئے تو نماز کامل نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی، اس کا دہرانا واجب ہوگا۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے عمل کیا ہے؟ یہ علم دین حاصل کرنے سے پتہ چلے گا۔ آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے کو شاید ہی فرائض و شرائط کا بھی پورا علم ہے۔ اگر نام پتہ بھی ہوگا تو اس کی تفصیل اگر پوچھی جائے تو ہو سکتا ہے کہ اکثر نہ بتا پائیں۔ اس کے آگے کی اگر ڈیٹیل پوچھی جائے، واجبات، نماز کے احکام کتاب میں 29 واجبات امیر علیہ السلام نے تحریر فرمائی، بڑے آسان جو خاص ہیں تو بہت سارے، صرف 29 آپ نے تحریر فرمائی،
اور بھی دیگر کتابیں ہیں. اگر ہم واجبات پر غور کریں تو کیا ہمیں واجبات پتہ ہے؟ اچھا یہ تو فرض، شرائط، فرائض اور واجبات کا معاملہ ہے. اس کے آگے بھی تو ہے، سنتیں بھی تو ہیں. ایک ایک چیز کی 25-25-30 سنتیں جو نماز کے احکام کتاب میں موجود ہیں. اس کے بعد مستحبات بھی تو ہیں، اس کے بعد مکروہ تحریمی بھی تو ہیں، مکروہ تنزیہی بھی تو ہیں. یہ ساری چیز کا علم سیکھنا ضروری ہے. اگر نہیں سیکھ کے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے نمازوں کے معاملات درست نہ ہو سکے. نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اب آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والا بھی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ غلط نماز پڑھنے کے سبب یہ معاملہ ہوتا ہے. اگر نمازیں ادا ہی نہیں ہوگی تو اس کی برکتیں کیسی ملیں گی؟ اس کے علاوہ اگر غور کریں پاکی ناپاکی کے مسائل، حال ہمارا یہ ہے بڑے بڑے بچوں کو، 15-15 سال کے بچوں کو بالغ ہونے کے مسائل نہیں پتا ہوتا. کب بچہ بالغ ہوتا ہے؟ اگر ان سے پوچھا جائے بالغ ہو گئے تو بولتے کب بالغ ہوتے ہیں؟ یہ 15-16 سال کے بچوں کے حال بتا رہا ہوں میں آپ کو. پاکی ناپاکی کے مسائل کا ہے. اگر آج غسل فرض ہو گیا اور وہ مسجد آئے، گناہ گار ہوگا. قرآن پاک چھیے، گناہ گار ہوگا. جو بھی نیک کام کرے کچھ نیک کام نہیں ہونا. یہ پاکی ناپاکی کا حال ہے ہمارا. پیارے محترم اسلامی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں تو حال ہمارا بڑا نازک ہے اور ہم کہلاتے ہیں آدمی. حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد سے. اب ہمیں چاہیے پیارے محترم اسلامی ہم آدمی ہونے کا حق ادا کریں. انسان کامل، حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ انسان کامل وہ ہے جو انبیاء کے وارث ہے. اور انبیاء کے وارث کون ہے؟ علماء. اچھا علماء اور عالم ہونا یہی نہیں کہ ڈگری حاصل کی جائے جب بندہ عالم بنتا ہے. یہ بھی عالم ہی ہے. ہمارے سر کے تاج علماء کرام میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کے عالم کی تعریف میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ عالم اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے ضرورت کے مسائل کتابوں سے حل کر سکے. یہ عالم کی تعریف ہے. انسان کامل بننے کے لیے اتنا علم سیکھنا ضروری ہے ان شارٹ اگر بات کی جائے تو. اور ورنہ دوسری قسموں میں شمار ہوگا. کیا نام تھا؟ حیوان ناطق. حیوان کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ جانور. لیکن علماء نے اس کا معنی یہ کیا اس روایت میں کہ بولنے والی جاندار چیزیں یا کھانے پینے والی جاندار چیزیں. پیارے محترم اگر انسان، آپ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اگر انسان کامل بننا چاہے تو اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ اپنے مسائل کتابوں سے حل کر سکے. پیارے محترم اسلامی اتنا علم سیکھنے کی کوشش کریں. بہت ساری چیزیں ہمارے اب تو بہت آسان ہو گیا علم دین سیکھنا. آسان لگو سمجھو تو آدمی بننا بڑا آسان ہو گیا. آدم کی اولاد کہلانا بڑا آسان ہو گیا. پہلے یوں ہوتا تھا کہ دور دور جانا پڑتا تھا علم دین سیکھنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اگر علم دین سیکھنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو چین جاؤ. اب تو ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں چین جانا پڑے یا بہت دور دور سفر کرنا پڑے. علم دین سیکھنا بہت آسان ہو گیا. گھر بیٹھے بھی سیکھا جا سکتا ہے، مسجدوں میں سیکھا جا سکتا ہے. پہلے علماء بھی اتنے کثیر تعداد میں موجود نہیں ہوا کرتے تھے. اب تو ہر مسجد میں عالم دین موجود ہوتا ہے. تو علم دین سیکھنا بڑا آسان ہے. پیارے محترم بھائیو اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو آدمی ہونے کا ثبوت پیش کریں. حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کا ثبوت پیش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی علم کا صدقہ عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے ہمیں مالا مال عطا فرمائے. بیان میں اگر مجھ سے کوئی شرعی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.